ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے، اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ یعنی اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر منع کرے کہ مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرنا۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مجاہد نے بیان کیا کہ اس میں مراد نصارہ ہیں۔ نصارہ کیا کرتے تھے؟ عیسائی یہ بیت المقدس میں گندگی پھینکتے تھے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ یہ وہاں پر گندگی پھینکتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ کون؟ عیسائی۔ یہ بیت المقدس میں گندگی پھینکتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد اللہ کے دشمن نصارہ ہیں، یہ یہودیوں کے بغض کی وجہ سے، یہودیوں کے بغض کی وجہ سے بخت نصر بابلی مجوسی کی اس کی بیت المقدس کو ان لوگوں نے کہ اس کی مدد سے انہوں نے بیت المقدس کو ویران کرنے میں اس کی پوری مدد کی۔ یہ کون ہے؟ عیسائی۔ یہودیوں کی نفرت کے اندر، یہودیوں کے بغض کی وجہ سے بیت المقدس میں گندگی ڈالتے تھے تاکہ یہاں کوئی نماز نہ پڑھ سکے جون سے۔ بہرحال یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہو گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آگے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ مسجدوں میں ذکر سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ مسجدوں میں ذکر سے منع، بعض لوگ جیسی نماز ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت سے پھر ایک بات تو یہ بھی پتہ چلتی ہے، کیوں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو معلوم ہوا کہ مسجدوں میں ذکر سے منع نہیں کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، ایک مناسب آواز میں ذکر کرنا چاہیے۔ ہاں، گلا پھاڑ کر ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد کے احترام کے بھی خلاف ہے اور مسجد کے عزت وقار کے بھی خلاف ہے جون سے۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے جو دوسرے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، ان کی نماز میں خلل پڑے گا یا نہیں؟ ان کی نماز خراب ہوگی یا نہیں؟ اس لیے مسجدوں کے اندر گلا پھاڑ کر ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ذکر کرنا چاہیے مگر گلا پھاڑ کر نہیں کرنا چاہیے کہ جو دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز خراب ہو جون سے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے معروف ہے،
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی اس کے حضرت ابن عباس ہیں کہ فرض نماز، آپ فرماتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے معروف تھا، یہ تب سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اب اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو وہ فرماتے اب یہ کیا طریقہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آواز آتی نا مجھے فوراً پتہ چلتا کہ حضور نے نماز پڑھ لی ہے۔ یعنی فرض نماز کے بعد ذکر کرنا مسجد میں بالکل جائز ہے اور اس کو ذکر کرنا چاہیے، اور ذکر سے روکنے والوں کو اس آیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے جو ان سے ہے۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ درمیانی اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنا صحیح ہے، البتہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا کر ذکر نہ کیا جائے جس سے نمازیوں کی عبادت میں خلل ہو، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ اس میں بھی ایک حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے نکلے تو لوگ ایک میدان میں پہنچے تو لوگوں نے بڑی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے بڑی اونچی آواز پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھئی اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے، تم کسی غائب کو تو نہیں پکار رہے، تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے، تم کسی غائب کو تو نہیں تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا بھی ہے اور تمہارے قریب بھی ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ذکر ضرور کرنا چاہیے مگر ایسی آواز میں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ اس کو ذکر کریں، یعنی جو ایک طریقہ ہے ذکر کرنے کا جون سے آپ ویسے ذکر کریں۔ بہرحال علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اچھا اب آگے کہ مسجد میں جو اس آیت میں آیا کہ کافروں کا جو دخول ہے، مسجد میں کافروں کا داخل ہونا، تو علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ مشرک کا مسجد میں داخل ہونا اس کے متعلق مختلف مذاہب ہیں۔ احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک مسجد میں مشرک کا دخول مطلقاً جائز ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشرک جو ہے یہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اور امام مالک کے نزدیک مطلقاً منع ہے، وہ کہتے ہیں کسی صورت میں بھی مشرک مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بالکل جائز ہے، مطلقاً جائز ہے، اور امام مالک کے نزدیک بالکل منع ہے اور مطلقاً، اور امام شافعی کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد حرام میں مشرک نہیں داخل ہو سکتا، ہاں باقی مسجدوں میں داخل ہو سکتا ہے، ان کا یہ فرمان ہے جن سے۔ تو بہرحال یہ چیز اللہ پاک نے اس آیت میں فرمائی، اور اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم،
بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ تو امام ابن جریر طبری جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جس کو قرآن نے منسوخ کیا وہ قبلہ ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو قرآن نے منسوخ کیا وہ قبلہ ہے۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جیسے مکہ میں کافر اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، مدینہ منورہ میں یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ مدینہ میں زیادہ تر یہودی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اچھا، اب یہودی جو ہیں وہ اس بات سے بڑے خوش ہوئے کہ مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، اور 16 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز مسلمان پڑھتے رہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، مگر حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ مگر حضور چاہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ تو اب آپ یہ چاہتے تھے، اور جیسا کہ وہ آپ نے وہ سارا واقعہ جون سا آئے گا اور آپ پڑھیں گے جون سا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام کی طرف دیکھ رہے تھے تو اللہ پاک نے وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 نازل فرمائی جون سی ہے کہ محبوب آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے چہروں کو ابھی مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ یعنی محبوب کے دل میں جو خواہش تھی، جو تمنا تھی، جو دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے ادھر کر دیا جون سے۔ تو اب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بتاؤ مسلمانوں کے پہلے قبلے کو کس نے تبدیل کیا، کس نے پھیر دیا؟ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، تو تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے، بھلے وہ مشرق ہے بھلے وہ مغرب ہے، وہ اللہ ہی کی طرف منہ کرو گے، بھلے وہ شمال ہے بھلے وہ جنوب ہے۔ تو یہودیوں نے اس چیز کا جو ہے وہ اعتراض کیا، اعتراض بنتا ہی نہیں تھا، یہ ساری سمتیں یا جوہتیں یہ تو ساری اللہ کی ہیں، وہ قبلہ کوئی تمہارا ہے؟ تو اللہ پاک نے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ تم کون ہو کہنے والے کہ قبلہ کس نے پھیرا مسلمانوں کا، قبلہ کس نے بدلا مسلمانوں کا، اور تاجدار انبیاء کو کس نے کہا کہ اس قبلے کی طرف سے اپنا چہرہ ہٹا کر اور اپنا منہ جون سا مسجد حرام کی طرف کر لیجئے؟ بھئی مشرق بھی اللہ کے لیے مغرب بھی اللہ کے لیے۔ تو اس لیے جب پہلے قبلہ بیت المقدس تھا تو یہودی خوش ہوتے تھے کہ یہ ہمارے، حالانکہ وہ ان کا قبلہ تھا۔ بھئی وہ اللہ جس کو بھی قبلہ بنا دے، اللہ مشرق کو بنا دے قبلہ یا مغرب کو بنا دے، بیت المقدس کو بنا دے یا مسجد حرام کو بنا دے، تو پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ مگر حضور یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جون سا ہے وہ حضرت ابراہیم والا ہو جائے، یعنی مسجد حرام،
بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور وہ حکم نازل ہو گیا۔ تو اب جب یہودیوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا، یہ آیت وہاں نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ ہی کی طرف منہ کرو گے، اللہ ہی کی طرف۔ اچھا، امام ابن جریر وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا شان نزول ایک اور ہے، کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں جس طرف سواری کا منہ ہوتا، سفر میں ہوتے اور سواری کے اوپر بیٹھے ہوتے، تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ کس طرف؟ قبلے کی طرف، جس طرف سواری کا منہ ہوتا، جس طرف سواری کا منہ ہے حضرت ابن عمر اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جون سے کعبے کو قبلہ بنائیں، جون سے، مگر حضرت ابن عمر سفر کے اندر سواری کا منہ جس طرف کو ہوتا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیتے، اور اس آیت سے وہ دلیل دیتے تھے کہ بھئی اللہ پاک نے تو قرآن میں فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی ہے، جدھر بھی منہ کر لو ادھر اللہ ہی ہے۔ تو وہ اس سے دلیل دیتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھتے تو سواری پر نفل پڑھتے تو جس طرف سواری کا منہ ہوتا تھا ادھر اشارے سے رکوع اور سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رات بڑی اندھیری تھی، سفر میں تھے، سخت سیاہ اندھیری رات تھی، سفر میں ہم ایک جگہ رکے تو ہر شخص نے اپنی اپنی جدھر اس نے سجدہ کرنا تھا وہاں پتھر رکھے اور نماز پڑھی، یعنی ہر شخص نے۔ تو صبح معلوم ہوا کہ جتنے لوگوں نے رات کو نماز پڑھی تھی سب نے قبلے سے ہٹ کر نماز پڑھی تھی۔ اگر قبلہ ادھر تھا تو کسی کا منہ ادھر تھا، کسی کا منہ ادھر تھا، کسی کا منہ ادھر تھا، قبلہ ادھر تھا، سب نے نماز ایسے پڑھی ہے۔ تو اس روایت میں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم نے تو رات اس طرح نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ رات اندھیری تھی، سفر میں تھے، سب نے نماز پڑھی، قبلہ ادھر تھا، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر نماز پڑھ لی۔ تو نبی پاک سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ رات ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو تب آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی ہے، جدھر بھی منہ کرو گے۔ تو لہذا اب اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا تو جائز ہے، سواری پر نفل پڑھنا جائز ہے، بھلے سواری کا منہ جدھر مرضی ہو، سواری کا منہ جدھر مرضی ہو، لیکن فرض نماز جو ہے وہ سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ عذر کا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ فرض نماز جو ہے وہ سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ تو اگر عذر ہو تو پھر سواری کے اوپر بھی فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل راستے میں کیچڑ ہے اور ایسی جگہ ہے کہ سواری ایسی جگہ سے گزر رہی ہے کہ اگر اب آپ نے سواری روک کر نماز پڑھی تو آپ کے کپڑے کیچڑ سے بھر جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں سواری پر نماز پڑھنا، فرض نماز پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی عذر ہو، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو
پھر نفل نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر عذر کے بھی، اور بھلے سواری کا منہ جدھر بھی ہے، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فرض نماز پڑھیں گے تب اگر کوئی عذر ہوگا، جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر میں تھے، نماز کا وقت آ گیا، اب حضور سفر پہ ہیں، صحابہ کرام اپنی اپنی سواریوں پر ہیں، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اوپر سے بارش ہو رہی ہے اور زمین پر کیچڑ تھا، کیچڑ ہی کیچڑ، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، زمین پر کیچڑ ہے، اتریں گے نماز پڑھیں گے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، کیچڑ سے لتھڑ جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سرکار نے سواری پر اذان دی، سواری پر اقامت کہی، پھر آپ اپنی سواری پر آگے چلے گئے، صحابہ کرام اپنی اپنی سواریوں پر آپ کی سواری کے پیچھے تھے، آپ نے سواری کے اوپر ہی، یعنی آپ بھی سواری پر ہیں اور صحابہ کرام بھی سواریوں کے اوپر ہیں، تو حضور نے اشارے سے نماز پڑھائی، حضور نے اشارے سے نماز پڑھائی۔ تو معلوم ہوا کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا تو جائز ہے، بھلے سواری کا منہ جدھر مرضی ہو، جدھر مرضی ہو۔ فرض نماز جو ہے وہ سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر عذر ہے تو پھر جائز ہے، پھر جائز ہے جون سے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی اگلی والی کہ سواریوں پر تھے اور نماز کا وقت آ گیا، فرض نماز تھی، وقت آ گیا، مگر صورت کیا تھی، سواریوں سے اتر نہیں سکتے تھے کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اوپر ہی اذان ہوئی، سواری پر ہی اقامت ہوئی، آپ نے سواری پر ہی امامت فرمائی اور پیچھے سب نے اپنی اپنی سواریوں کے اوپر ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جن سی۔ تو یہ چیز ہے، تو بغیر عذر کی چوپائی وغیرہ پر فرض نماز جائز نہیں ہے، لیکن اگر عذر ہو تو پھر جائز ہے۔ مثلا کوئی ایسی صورت ہے کہ سواری سے اگر اترے تو اپنی جان جائے گی، جنگل میں، میدانوں میں، بیابانوں میں کوئی ایسی حالات ہیں کہ اگر سواری سے اتر گئے تو جان جانے کا ڈر ہے، وہاں کے کوئی حالات، انوائرمنٹ ہی ایسا ہے، جان چلی جائے گی، یا اپنے کپڑے کیچڑ کے اندر، جیسے میں نے آپ کو وہ حدیث والی بات سنائی، یا اگر سواری سے اترے تو سواری کی جان چلی جائے گی یا اپنی جان چلی جائے گی، یا کوئی درندہ یا دشمن حملہ کر دے گا اگر سواری سے اترے جون سے، اور اگر سواری سے اترے اور جو سواری ہے وہ سرکش ہوئی اور اس نے دوبارہ نہ بیٹھنے دیا، ایسی صورت میں بھی جائز ہے۔ یا وہ بوڑھا شخص ہے اور وہ سواری پر ہے اور سفر میں ہے اور فرض نماز پڑھنی ہے، اور اگر وہ اتر گیا تو اب اس کو کوئی سواری کے اوپر چڑھانے والا نہیں ہے، بٹھانے والا نہیں ہے، تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یا زمین پر کیچڑ ہے، کوئی خشک جگہ ہی نہیں مل رہی، ایسی جگہ۔ تو بہرحال مفسرین اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں، مولانا امجد علی خان صاحب اور جو بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی تیز رفتار ٹرین نماز کے وقت میں کسی اسٹیشن پر نہ رکے، اب آپ ٹرین کے اندر ہیں اور نماز کا وقت آ گیا، فرض نماز کا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ چلتی ٹرین میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ فرض ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو سواری پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور چلتی ٹرین پر سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے میں یقیناً جان جانے کا خطرہ ہے۔ کہ کوئی بندہ بڑا بہادر بن گیا کہ ٹرین چلو آہستہ ہی چل رہی ہے، جلدی سے اترو،
جلدی سے نماز پڑھ، پھر دوڑ کر ایک دم ٹرین کو پکڑ لو. پکڑ سکتا ہے، اور اگر پکڑ بھی لے اور پکڑتے پکڑتے گر جائے اور جان چلی جائے، تو ایسی صورت میں یہ بھی ایک عذر ہے. اس لیے ٹرین سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ ٹرین کے اندر نماز پڑھ لیں، اور اس نماز کا اعادہ بھی نہیں ہے. ایسی صورت میں جو میں نے آپ کو پیچھے حدیث بھی سنائی کہ اگر کیچڑ سے کپڑوں کے لتھڑنے کا خدشہ ہو، تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ قافلے سے دور رہ جانے کے ڈر سے یا چلتی سواری پر کٹ جانے یا کیچڑ کے اندر کیچڑ لگ جانے کی وجہ سے اگر چلتی سواری پر نماز جائز ہے، تو جان کے خطرہ، جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، وہاں پر اگر ٹرین کے اندر نماز پڑھ لی جائے تو یہ زیادہ جائز ہے، جن سے کہ وہاں پر کسی بہادری کا مظاہرہ کیا جائے اور الٹا بندہ گناہگار ہو جائے. جس چیز کا قرآن حدیث نے حکم دیا اس کے پر عمل نہ کرے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، اور جس طرف سواری کا منہ ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھو. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.